بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں تمہارے ایک معمولی سے عمل کی وجہ سے تمہارا روزہ قبول ہی نہ ہو؟ کیا تم نے کبھی تصور کیا ہے کہ تم سحری سے لے کر افطاری تک بھوکی پیاسی رہو، ہر عبادت کر لو، ہر نیکی کما لو، مگر صرف چند گناہوں کی وجہ سے تمہارا پورے دن کا روزہ ضائع ہو جائے؟ تم بھوکے بھی رہو، پیاسے بھی رہو، لیکن پھر بھی تمہیں ثواب نہ ملے۔ جی ہاں، یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک تباہ کن حقیقت ہے جسے سن کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیاری بہنوں، ذرا تصور کرو کہ قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے تو تمہیں امید ہوگی کہ تمہارا روزہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، مگر اچانک اعلان ہوگا کہ تمہارا روزہ سرے سے قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ تم نے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ایک ایسا کام کیا جو روزے کی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ سوچو وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تم نے دنیا کی چمک دمک کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے سب سے پہلے میں تمہیں رمضان کی حقیقت سناؤں گی تاکہ تمہیں سمجھ آ سکے کہ یہ مہینہ کیوں سب سے زیادہ مقدس، برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے آتے ہیں، ہر مہینے کی اپنی اہمیت ہے، ہر مہینے کی اپنی رونقیں ہیں، اپنی بہاریں ہیں، مگر کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں اللہ نے خاص فضیلت اور برکت سے نوازا ہے، جیسے دنوں میں سب سے بابرکت دن جمعے کا دن ہے، وہ دن جس میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے وہ اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ راتوں میں سب سے زیادہ بابرکت رات شب قدر کی رات ہے، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات جس میں اللہ کی رحمتیں بے شمار نازل ہوتی ہیں۔ شب معراج کی رات بھی عظیم رات ہے، وہ رات جب ہمارے نبی کو معراج نصیب ہوئی اور اللہ سے براہ راست ملاقات ہوئی۔ اب سوچو، جب دنوں میں جمعہ، راتوں میں شب قدر اور شب معراج اتنی عظیم ہیں تو پھر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مہینوں میں سب سے بابرکت مہینہ کون سا ہے؟ وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں، یہ اللہ کی خاص رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی ہر لمحہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کے گناہ دھو دیتا ہے، انہیں بخشش کے پروانے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا اجر 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوچو، اگر یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے تو پھر بھی کچھ لوگ اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے کیوں محروم رہ جاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو، اگر تمہارے سامنے خزانے کا دروازہ کھولا جائے مگر تم چند چمکتی چیزوں میں الجھ کر اصل خزانہ کھو دو تو کیا تمہیں عقل مند کہا جائے گا؟ رمضان میں نیکیاں برستی ہیں مگر کچھ لوگ دنیاوی زینت میں الجھ کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھتے ہیں۔ سوچو، اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ صرف ایک لمحے کی لذت کے پیچھے تم نے اپنا روزہ ضائع کر دیا تو کیا تم وہ صدمہ سہ سکو گی یا ابھی سنبھلنے کا فیصلہ کرو گی؟ میری پیاری بہنوں، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں جن میں سے ہر ایک کا مقام، مقصد اور امتحان مختلف ہے۔ نمبر 1، فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، روشنی سے پیدا کیا، انہیں عقل دی مگر شہوت نہیں دی، اسی لیے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نہ انہیں کھانے کی حاجت ہوتی ہے، نہ سونے کی، نہ دنیاوی خواہشات کا کوئی لالچ ان کے دل میں آتا ہے۔ وہ بس اللہ کی عبادت ہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس صرف عقل ہے، شہوت نہیں۔ اب نمبر 2، جانور۔
اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت تو دی ہے مگر عقل نہیں دی، اس لیے وہ اپنی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں۔ وہ بس اپنی بھوک مٹانے، نیند پوری کرنے اور اپنی جبلت کے مطابق زندگی گزارنے میں لگے رہتے ہیں۔ نہ انہیں نیکی اور بدی کی تمیز ہوتی ہے، نہ انہیں کسی چیز کا حساب دینا ہوتا ہے، نہ وہ حلال اور حرام کے فرق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو دیکھتے ہیں بس وہی کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی مقصد ہے نہ کوئی امتحان، وہ صرف اپنی ضروریات کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے عقل عطا نہیں کی۔ اب ایک طرف فرشتے ہیں جن کے پاس شہوت نہیں عقل ہے، دوسری طرف جانور ہیں جن کے پاس شہوت تو ہے لیکن عقل نہیں۔ اب نمبر 3، حضرت انسان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل بھی رکھی ہے اور شہوت بھی رکھی ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کرے اور خود فیصلہ کرے کہ اسے فرشتوں جیسا بننا ہے یا جانوروں جیسا، کیونکہ اس کے پاس دونوں سہولتیں ہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو انسان کو باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتا ہے۔ جو اپنی عقل سے کام کرے، جو حلال اور حرام کے فرق کو سمجھے، جو اپنی خواہشات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت کرے، وہی اصل میں انسان کہلانے کے لائق ہے، بلکہ وہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ لیکن جو اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، جو دنیاوی لذتوں میں کھو کر گناہ کرتا ہے، جو رمضان میں بھی نفس کا غلام بن کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کی بجائے اسے بے لگام چھوڑ دے اور وہ نشے، عیاشی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو جائے تو کیا وہ بادشاہ کا وارث بننے کے قابل ہوگا؟ نہیں۔ اسی طرح انسان اگر اپنی عقل کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو وہ اپنا مقام خود کھو دیتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں اپنے عقل کو روشنی بنا کر اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے یا اپنی خواہشات کے اندھیرے میں بھٹک کر جانوروں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو تو تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ان میں سے ایک ایسا بھی تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ تھا شیطان۔ وہ پہلا نافرمان تھا، پہلا سرکش، پہلا وہ جس نے تکبر کیا اور کہا میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ اب میری پیاری بہنوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، آج دنیا کے ہر انسان کو شیطان روکتا ہے کہ سجدہ نہ کرو، نیکی نہ کرو، رمضان میں روزہ نہ رکھو، گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہو، نیکیاں ضائع کر لو۔ لیکن اس وقت شیطان کو کس نے روکا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے؟ اس وقت تو شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو پھر اسے کس نے بہکایا، کس نے روکا، کس نے کہا کہ وہ تکبر کرے؟ اس وقت جس نے شیطان کو بہکایا تھا وہ اس کا اپنا نفس تھا۔ جی ہاں، وہی نفس جس کی آزمائش میں آج ہم سب مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی کامیاب ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے، نفس کو لگام دینا، اپنی خواہشات کو روکنا، اپنے اندر کے شیطان کو قابو میں کرنا، یہی انسان کے کامیاب ہونے کا اصل مقصد ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے کریم نبی نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یعنی روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اس بات کا امتحان ہے کہ تم اپنے نفس پر قابو پا سکتے ہو یا نہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان قید کر دیا جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اب انہیں بہکانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر کوئی قیدی سال بھر یہ کہتا رہے کہ میں بری صحبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہوں، میں ان لوگوں میں بیٹھتا ہوں جو بری صحبت کے مالک ہیں، بس انہی کو دیکھ کر گناہ کرتا ہوں، لیکن جب وہ تنہا ہو پھر بھی وہی کام کرے تو کیا اسے شیطان کا بہکاوا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی رمضان میں جب شیطان قید ہوتا ہے تو جو لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں وہ ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں بہکانے والا شیطان نہیں بلکہ ان کا اپنا نفس ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تم اپنے نفس کو
قابو میں رکھ کر شیطان کو شکست دینا چاہتی ہو یا نفس کی غلامی کر کے اسی شیطان کے راستے پر چلنا چاہتی ہو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، سب کچھ کرنا، جو چاہے کر لینا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، خواہشات کے پیچھے دوڑنا، مگر یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ 3 گناہ تمہاری ہستی بستی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، تباہ و برباد کر ڈالیں گے، تمہاری راتوں کی نیند چھین لیں گے، تمہاری روح کو بے چین کر دیں گے، تمہیں بے سکون کر دیں گے، اور تمہارے دل کو ایسا خالی کر دیں گے کہ دنیا کی کوئی خوشی اسے نہیں بھر پائے گی۔ تمہیں ایسا عذاب دیں گے کہ جیتے جی مرنے کی خواہش کرنے لگو گے، مگر موت بھی تمہیں ترسا ترسا کر آئے گی۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جس نے بھی کیے وہ ہمیشہ پچھتاتا رہا، مگر پچھتاوا بھی اس کے کسی کام نہ آیا۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو ہستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں؟ سنو، پہلا گناہ ماں باپ کو دکھ دینا۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ جس نے بھی کیا اس کی دنیا میں اجڑ گئی اور آخرت بھی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ماں باپ جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی، اگر ان کی بد دعا لگ جائے تو نہ زمین پر پرسکون رہتی ہے، نہ آسمان سایہ دیتا ہے۔ ایک باپ کی محبت کو کون سمجھ سکتا ہے، جو دن بھر دھوپ میں جلتا ہے، پسینے میں نہاتا ہے، اپنی سانسوں کو گروی رکھ کر اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے، اور جب رات کو تھکا ہارا گھر لوٹتا ہے تو دروازے پر کھڑے معصوم چہرے دیکھ کر اپنی ساری تھکن بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی خواہشیں دفن کر دیتا ہے، اپنی ضرورتیں قربان کر دیتا ہے، مگر جب وہی اولاد جوان ہو کر اسے بوجھ سمجھنے لگتی ہے تو پھر کیا گزرتی ہوگی اس باپ پر۔ وہ جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہی بچے اسے بے بس چھوڑ دیتے ہیں۔ کہنے کو ایک کمرہ، ایک چارپائی ہوتی ہے، مگر وہ تنہائی کا ایسا قبرستان بن جاتی ہے جہاں کوئی ہمدردی کی شمع جلانے والا نہیں ہوتا۔ بوڑھے باپ کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی ہیں کہ شاید کوئی لوٹ آئے، شاید کوئی حال چال پوچھ لے، مگر دروازہ بند رہتا ہے، اور باپ کی آنکھیں خشک ہوتے ہوتے کسی بے جان پتھر کی طرح ویران ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وہ جس کی ہنسی کبھی گھر کی رونق ہوا کرتی تھی، آج اس کے جنازے پر رونے والا کوئی نہیں۔ کیا یہی صلہ ہوتا ہے ایک باپ کی قربانیوں کا؟ کیا یہی مقدر ہوتا ہے اس شخص کا جس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے اپنا آپ مٹا دیا؟ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی یہ گناہ مت کرنا، والدین کو دکھ مت دینا۔ اب دوسرا گناہ زنا کرنا۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جس نے ایک بار اس گناہ کی راہ پکڑی، وہ چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکا۔ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو پہلے لذت کا دھوکہ دیتا ہے، مگر پھر بے سکونی، ذلت اور تباہی کی آگ میں جھونک دیتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو زنا کے بعد خوشی تلاش کرتے ہیں مگر ہر بار مزید بے چین ہو جاتے ہیں؟ ان کے چہروں پر ہنسی ہوتی ہے مگر اندر سے وہ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ جب دن کے اجالے میں ان کی قسمت جلا دیتے ہیں، تب سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے اپنی روح بیچ دی تھی۔ اب تیسرا گناہ ظلم۔ ظلم وہ آگ ہے جو پہلے دوسروں کی زندگیوں کو برباد کرتی ہے، پھر پلٹ کر ظالم کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو خود پینے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس نے ظلم کیا، چاہے زبان سے، چاہے ہاتھ سے، چاہے طاقت کے نشے میں، وہ کبھی چین کی نیند نہیں سو سکا۔ تم نے نہیں دیکھا وہ لوگ جو دوسروں پر ظلم کر کے ہنستے ہیں لیکن رات کے اندھیرے میں ان کے دل خوف سے لرز رہے ہوتے ہیں، جو دوسروں کی عزت روند کر خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں، مگر جب وقت کا پہیہ پلٹتا ہے تو وہی لوگ ذلت کے کیچڑ میں پڑے نظر آتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب قیامت کے دن روزے دار جنت کے باب الریان دروازے سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ شخص کیا کرے گا جس نے جان بوجھ کر روزے چھوڑ دیے ہوں گے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حسرت سے دیکھے گا مگر دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا جو اپنی حکمت، دولت اور اختیار پر بے حد نازاں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا فیصلہ سب سے اعلیٰ اور اس کی سوچ سب سے برتر ہے۔ وہ جسے چاہے نواز سکتا ہے اور جسے چاہے تباہ کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے درباریوں سے کہا، مجھے وہ آدمی لا کر دکھاؤ جس کی عقل سب سے زیادہ حیران کن ہو۔
جس کی باتیں سن کر انسان کی سوچ رک جائے، جس کی کہانی دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ درباری بادشاہ کے حکم پر نکلے اور دن رات تلاش کرنے لگے، مگر کوئی ایسا نہ ملا جس کی حکایت عقل کو دنگ کر دے۔ آخر کار وہ ایک بوڑھے فقیر کے پاس جا پہنچے جو ایک ویرانے کے قبرستان کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، مگر آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جسے دیکھ کر درباری حیران رہ گئے۔ وہ فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، تم جس بادشاہ کے لیے حکمت ڈھونڈ رہے ہو اسے جا کر بتا دو کہ عقل دولت سے نہیں آتی، حکمت طاقت سے نہیں ملتی، اور حق کو سمجھنے کے لیے غرور کو مارنا پڑتا ہے۔ درباریوں نے اس کے الفاظ کو نظر انداز کیا اور کہا، ہمیں تم اپنی زندگی کی ایسی کہانی سناؤ جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہو۔ فقیر نے ایک لمحے خاموشی اختیار کی، پھر قبرستان کی طرف اشارہ کرتے کہا، یہاں دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی تمہارے بادشاہ کی طرح سوچتے تھے، یہ کبھی بازاروں میں شان و شوکت سے گھومتے تھے، ان کے پاس بھی سونے کے محل تھے، ان کے لیے بھی درباری سر جھکاتے تھے، مگر آج یہ مٹی میں دفن ہیں، نہ ان کی طاقت باقی رہی، نہ ان کی دولت، نہ ان کی عزت۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، مگر وقت نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ یہ سن کر درباریوں نے کہا، یہ تو ایک عام سی حقیقت ہے، ہمیں کچھ ایسا سناؤ جو ہم نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ فقیر ہنسا اور کہنے لگا، تم لوگ سمجھنے کے قابل نہیں ہو، لیکن پھر بھی سنو۔ اگر تمہارے بادشاہ کو سچائی جاننی ہے تو اسے جا کر کہو کہ ایک دن اس کے دروازے پر بھی موت دستک دے گی، اور جب وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ خالی ہوں گے۔ وہ جو سونے کے تاج پہنتا تھا اسے مٹی کی چادر اوڑھنی پڑے گی، وہ جو لوگوں کو جھکایا کرتا تھا اسے خود زمین میں دفن ہونا پڑے گا، اور اس دن اس کے محل، اس کی فوج، اس کی طاقت، سب کچھ اس کے کام نہیں آئے گا، کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ درباری یہ سن کر پریشان ہو گئے، مگر وہ فقیر کی باتوں کو نظر انداز کر کے واپس بادشاہ کے پاس پہنچے اور ساری بات کہہ سنائی۔ بادشاہ ہنسا اور کہا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، اس میں کون سی انوکھی بات ہے۔ فقیر کو دربار میں بلایا گیا اور ننگے پیر بادشاہ کے سامنے آیا اور کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ یہ عام بات ہے، مگر تم خود کو کبھی مرنے والا نہیں سمجھتے، تم اپنے فیصلے نافذ کرتے ہو، اپنے غرور میں جیتے ہو، مگر جب موت آئے گی تو تم بھی ایک عام انسان کی طرح بے بس ہو جاؤ گے۔ بادشاہ اس فقیر کی سادگی اور الفاظ کی طاقت دیکھ کر خاموش ہو گیا، مگر اس نے پھر بھی غرور میں کہا، میں اپنی سلطنت چھوڑ کر فقیر نہیں بن سکتا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، تو پھر اپنی سلطنت سمیت مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جو اپنی حقیقت کو قبول نہیں کرتا وہ خود کو تباہی کے قریب لے جاتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر چلا گیا اور بادشاہ اپنی جگہ پر بیٹھا مسکراتا رہا، مگر چند دنوں بعد وہ بادشاہ بیمار ہو گیا، اس کا علاج معالجہ کروایا گیا، لیکن کسی دوا نے اثر نہ کیا، کسی طبیب کا علاج کام نہ آیا، اور جب اس نے اپنی آخری سانس لی تو وہ بالکل اسی طرح بے بس تھا جیسے فقیر نے کہا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی دولت، اس کی طاقت سب ختم ہو چکی تھی، اور اس کا محل ایک اور بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا۔ آج بھی اس کی قبر پر جا کر دیکھو، وہیں دفن ہے جہاں وہ فقیر بیٹھا تھا، کیونکہ وقت کسی کو نہیں چھوڑتا، نہ بادشاہوں کو، نہ فقیروں کو، اور نہ ہی ان لوگوں کو جو اپنی حقیقت کو بھول کر جیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، سوچو، ہم سب اپنی زندگیوں میں غرور کرتے ہیں، اپنی دولت، اپنے حسن، اپنی طاقت، اپنی عزت پر فخر کرتے ہیں، مگر جب وقت ہمیں مٹی میں دفن کر دے گا تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے۔ اگر تم نے آج خود کو نہ سنبھالا، اگر تم نے اپنے دل کو غرور سے پاک نہ کیا، اگر تم نے اپنی حقیقت کو نہ پہچانا، تو یاد رکھو کہ وقت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم کرنے سے بچائے اور مظلوم والی موت مرنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔